بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مومنون کی پہلی آیت میں ارشاد فرمایا تھا کہ یقیناً صاحبان ایمان کامیاب ہیں، لیکن دوسری آیت میں اللہ نے پھر ان صاحبان ایمان کی نشانیاں بیان کرنا شروع کر دی کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون. ان صاحبان ایمان کی نشانی یہ ہے کہ وہ نماز میں خضوع و خشوع اختیار کرتے ہیں. یعنی نماز تو ویسے ہی ہر ایک پر واجب ہے کہ مومن نماز سے کوتاہی نہیں کرتا، لیکن اس کی کامیاب ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ صرف نماز اس لیے نہیں ادا کرتا کہ اللہ نے کہا کہ یہ نماز پڑھو، بلکہ وہ نماز کو اس لیے ادا کر رہا ہوتا ہے کہ اس کو اس کے اندر ایک روحانی سکون بھی ملتا ہے کہ فی صلاتہم خاشعون، وہ خضوع و خشوع کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ نماز میں خضوع و خشوع سے کیا مراد ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں خضوع و خشوع دو طرح سے ہوتا ہے. ایک دل کا خاشع متواضع ہونا اور دوسرا اعضاء کا متواضع ہونا. دل کا خضوع و خشوع یہ ہے کہ انسان یہ محسوس کرے میں کس کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، اس خدا کی عظمت کا اپنے دل میں احساس کرے. اور اعضاء کا خضوع و خشوع یہ ہے کہ اگر وہ قیام کی حالت میں ہے تو اس کی نگاہ سجدے کی جگہ پہ ہونی چاہیے. اگر وہ رکوع کی حالت میں ہے اس کی نگاہ دونوں قدموں کے درمیان ہونی چاہیے. اگر وہ قعود کی حالت میں ہے جیسے تشہد یا دیگر حالتوں میں جب بیٹھتے ہیں تو اس کی نگاہ اپنے دامن کی طرف ہونی چاہیے. اگر سجدے میں ہے تو اس کی نگاہ اپنی ناک کی طرف ہونی چاہیے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بندہ بہت جلدی نماز پڑھ رہا ہے مسجد نبوی میں، تو صحابہ بھی دیکھ رہے تھے کہ یہ انسان کیسے نماز ادا کر رہا ہے. تو رسول خدا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ اذا خشعت قلبہ خشعت اعضاؤہ. رسول خدا نے فرمایا اگر اس کا دل کے اندر خضوع و خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء میں بھی خشوع و خضوع نظر آتا. یعنی نماز کے اندر خضوع و خشوع کے لیے پہلا مرحلہ دل کا متواضع ہونا ہے کہ جب دل اپنے اندر یہ محسوس کرے گا میں کس خالق کی بارگاہ میں ہوں تو خود بخود اس کے اعضاء کے اندر بھی خضوع و خشوع پیدا ہو جائے گا. اور یہ خضوع و خشوع کی اہمیت ملا یحییٰ الفقی میں روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ موسیٰ جانتے ہو سارے بندوں میں سے میں نے صرف تم سے گفتگو کیوں کی. یعنی اور بھی تو لوگ رہتے تھے، کسی اور سے میں ہم کلام ہو جاتا، لیکن میں نے تم اس کام کے لیے کیوں منتخب کیا کہ تم کلیم اللہ بنو، میں تم سے ہم کلام ہوں. جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا خدا بہتر جانتا ہے کہ مجھے اس کام کے لیے کیوں منتخب کیا. تو اللہ نے کہا موسیٰ اس لیے کہ میں نے تمہیں متواضع پایا ہے، تمہارے اندر خضوع و خشوع ہے، اس لیے میں نے تم سے کلام کیا ہے. اور پھر دوسرا جملہ فرمایا تمہارے خضوع و خشوع ہونے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ تم سجدے کے لیے اپنی پیشانی خاک پہ رکھتے ہو. اس لیے جو خاک پہ سجدہ کرنے کی ایک علت یہ بھی ہے کہ اس کے لیے انسان عاجزی کی آخری انتہا پہ چلا جاتا ہے. مثلا ایک دفعہ یہ ہے کہ ہم ریشمی قالین پہ سجدہ کر رہے ہیں اور ایک دفعہ یہ کہ ہم مٹی پہ اپنا سر رکھ رہے ہیں. جو انسان مٹی کے اوپر اپنا سر پیشانی رکھ دیتا ہے یعنی اس سے آگے عاجزی کی خضوع و خشوع کی جھکنے کی انتہا نہیں ہوتی. اور پھر انسان اپنی نمازوں کے اندر کیسے خضوع و خشوع پیدا کرے؟ اس میں یہ کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی کتاب لکھی ہوئی ہے جس میں نماز کے آداب بیان کیے ہیں کہ عام طور پہ انسان نماز جب پڑھتا ہے دنیاوی خیالات میں مشغول رہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خضوع و خشوع سے عاجز ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا اس کے لیے بندہ جب نماز کے لیے آئے فوراً نماز شروع نہ کر دے
اس کے لیے یہ ہے کہ پہلے وہ مصلی پہ بیٹھ کے چند لمحے کے لیے اپنے دل میں یہ احساس کرے میں کس کی بارگاہ میں آیا ہوں، تاکہ وہ جو دنیاوی کاموں میں مشغول تھا اس کا تعلق ٹوٹ جائے، اس کے ذہن سے ختم ہو جائے کہ میں پیچھے کیا کام کر کے آ رہا تھا، کیا سوچ کے آ رہا تھا. آئے تھوڑی دیر بیٹھے اور اس کے بعد اپنے دل میں اللہ کی عظمت کا احساس پیدا کرے، اور پھر اس کے بعد جب وہ دیکھے کہ میرے دل کے اندر اب کچھ روحانیت پیدا ہو گئی، نماز کے لیے شوق پیدا ہو گیا ہے، اب وہ نماز شروع کرے. اور پھر نماز کے دوران جو کچھ وہ زبان سے کہہ رہا ہے وہ صرف زبان سے نہیں، دل اس کی گواہی دے رہا ہو. اس لیے کم از کم ہمیں نماز میں جو ذکر پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ بھی یاد ہونا چاہیے. مثلا اگر میں کہہ رہا ہوں مالک یوم الدین، تو میرا دل یہ محسوس کرے میں کیا کہہ رہا ہوں. اور اسی طرح باقی اذکار ہیں، مثلا اگر سبحان ربی الاعلی وبحمدی، تو ہمارا دل گواہی دے کہ سبحان ربی الاعلی وبحمدی کا کیا مطلب ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں. جب دل کے ساتھ قلب بھی اس چیز کی گواہی دے رہا ہوگا تو پھر ہمارے اندر خشوع پیدا ہوگا. اور اس حوالے سے آخری بات اگر عرض کروں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک چہرہ ہوتا ہے. جیسے انسان کی شناخت اس کے چہرے سے ہوتی ہے. اب لوگ کہتے ہیں جی فلاں خوبصورت ہے، فلاں بدصورت ہے، اس کا معیار سب سے پہلے چہرہ دیکھنا ہوتا ہے. کسی انسان کو شناخت کرنا ہو اس کا چہرہ ہوتا ہے. رسول خدا نے فرمایا ہر چیز کا ایک چہرہ ہے، اور اسلام کا چہرہ اس کی نماز ہے. یعنی اگر کسی کو دیکھنا ہو نا اس کے اندر کتنا اسلام ہے، تو اس کو یہ دیکھو نماز سے کتنا وہ وابستہ ہے، اور اس کی نماز کو بجا لانے کا طریقہ کیا ہے. آیا وہ اس سے کوئی زحمت سمجھ کے ادا کر رہا ہے یا نہیں، اسے روحانی تسکین مل رہی ہے. فرمایا جتنا اچھا تمہارا یہ چہرہ ہوگا اور اتنا ہی اچھا تمہارا اسلام ہوگا. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے اندر خشوع پیدا کرے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت سے وابستہ فرمائے. اس حوالے سے یا کوئی اور آپ کا سوال ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. جی اس میں یہ ہے کہ جو ان کا پہلا سوال ہے کہ نماز کے دوران وسوسے آئے، خیالات آئے تو کیا نماز باطل ہو جائے گی؟ نہیں، نماز باطل نہیں ہوتی، لیکن اس میں یہ روایت موجود ہے کہ اللہ تمہاری نماز سے اتنا ہی قبول کرتا ہے جتنا حضور قلب ہوتا ہے. وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا، اللہ نے کہا ہر بندہ جو عمل کرتا ہے اس کا الگ الگ درجہ ہوتا ہے. مثلا اگر ہم یہاں 50 لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ 50 افراد کی نماز کا اجر برابر ہوگا. جس کے اندر جتنا زیادہ حضور قلب ہوگا اسے اتنا زیادہ اجر دے گا قرآن کی آیت کے مطابق. لہٰذا نماز اگر پڑھ رہے ہیں وسوسہ آیا ہے تو نماز باطل نہیں ہوئی، نماز ٹھیک ہے، لیکن اس کا اجر جو ہے وہ کم ہو جائے گا. اور اس کے لیے کہ ہمیں وسوسے نہ آئیں، شیطانی خیالات، دنیاوی سوچیں نہ آئیں، اس کے لیے بہترین حل یہی ہے کہ ہم جو زبان سے کہہ رہے ہیں ہمارے دل میں بھی اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے، پھر شیطانی وسوسوں سے چھٹکارا پا سکتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ اگر وسوسہ آئے نماز کے دوران میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھوں، نہیں، نماز کی جو خاص ترکیب ہے اسی کے مطابق ہم نماز ادا کریں گے. جی اب جو درود کے حوالے سے ہے، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر درود فرمایا، اور اسی لیے کہ جو کچھ ایسے فضائل تھے کہ جو جناب ابراہیم سے مختص تھے اور پھر اس کے بعد وہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دیے گئے، ان میں سے ایک یہ فضیلت درود کی ہے. درود یا جناب ابراہیم اور ان کی آل پہ پڑھا گیا، یعنی ابتدا وہاں سے ہوا. اس سے پہلے یہ ملتا ہے
کہ کئی انبیاء پر اللہ نے سلام بھیجا، جیسے سلام علی نوح، کہ جناب نوح علیہ السلام پہ سلام بھیجا گیا، مگر یہ جو درود ہے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، جیسے ہم اپنے نبی پہ پڑھتے ہیں، اور اس میں درود ابراہیمی کی بھی تلقین کی جاتی ہے، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، یعنی ہمارے نبی پہ ایسے درود پڑھ جیسے جناب ابراہیم اور ان کی آل پہ تو نے پڑھا. تو یہ جناب ابراہیم علیہ السلام سے درود شروع ہوا. آج دین ابراہیمی میں، یہ دین ابراہیمی میں تھا، یعنی اس سے پہلے اگر دیکھا جائے جیسے شریعت نوح علیہ السلام میں نہیں، اس میں چونکہ ان پر درود نہیں تھا، صرف سلام کی حد تک تھا. اور بھی انبیاء ہیں جن پر اللہ نے صرف سلام بھیجا ہے، لیکن یہ جو درود ہے یہ ہمارے نبی اور ان کی آل یا ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل سے مختص. جی جی ہاں جی، ان کا سوال یہ ہے کہ یعنی انسان پہ غسل جنابت واجب تھا، غسل کر لیا ہے، لیکن غسل کے بعد پھر وہی لباس پہن لیا جو پہلے غسل سے پہنا ہوا تھا. اب اس میں یہ ہے کہ اگر تو اپنے گیلے بدن پہ وہی لباس پہن لیا تو آپ کا جسم نجس ہو جائے گا. اور اس میں یہ ہے کہ دوبارہ اگر نماز سے پہلے آپ کوئی لباس پہنیں گے تو اس کے لیے اپنا بدن پھر پاک کریں گے. لیکن ان کا سوال تھا کہ دوبارہ غسل بھی کرنا پڑے گا. نہیں، غسل نہیں کرنا پڑے گا، آپ کا غسل وہ پہلے والا ہی ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ اپنے بدن کو پاک کرنے کے بعد پھر آپ دوسرا لباس پہنیں.